بانو، تیسری اور آخری قسط۔ آپ نے جو بات پوچھنی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، ویسے بھی ہم تینوں کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے، چودھری نور الہی نے کہا۔ لیکن بہتر ہوگا کہ کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیں تاکہ یہاں ہونے والی گفتگو کوئی سن نہ لے۔ آپ تو ڈرا رہے ہیں۔ چودھری دلاور جو پہلے ہی کچھ خوفزدہ لگ رہا تھا اور ڈر گیا اور پریشان نگاہوں سے چودھری نور الہی کی طرف دیکھنے لگا۔ چودھری نور الہی نے دلاور کو آنکھ کے اشارے سے دروازہ بند کرنے کو کہا۔ چودھری دلاور نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور خالد کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ خالد نے چودھری دلاور کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہنے لگا پہلے وہ اسے یہ بتائے کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے یا اس کی طبیعت کس نوعیت کی خراب ہے، کیونکہ خالد نے اتنے دنوں میں بہت ساری معلومات چودھری نور الہی، چودھری دلاور اور بانو کے گھر والوں کے متعلق اکٹھی کر لی تھی، اور اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ چودھری دلاور کس چیز سے خوفزدہ ہے اور اکثر راتوں کو ڈر کر چیخنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے وہ دلاور کی زبانی سننا چاہتا تھا کہ وہ کس چیز سے خوفزدہ ہے۔ خالد کی تسلی امیز رویے سے دلاور کا خوف کچھ کم ہوا اور اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر بتانا شروع کیا، میں اپنے ارد گرد کسی وجود کی موجودگی محسوس کرتا ہوں۔ اکثر یوں ہوتا ہے مجھے گھر کے وسیع صحن میں کوئی عورت رات کے اندھیرے میں کھڑی نظر آتی ہے، اور کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عورت مجھے آہستہ آہستہ پکار رہی ہے۔ میرے کمرے کی چیزیں خود بخود غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رات کو کھڑکی بند کر کے سوتا ہوں، لیکن اچانک کھڑکی ایک زوردار آواز سے کھل جاتی ہے، اور جب میں اٹھ کر دیکھتا ہوں تو کھڑکی کے باہر کوئی نہیں ہوتا، اور دور کہیں ہوا کے دوش پر کوئی عجیب و غریب اور جانا پہچانا کہکا سنائی دیتا ہے۔ خالد نے ایک لمبا ہو کیا اور چودھری نور الہی کی طرف دیکھا۔ چودھری نور الہی نے مزید بتایا کہ دلاور اکثر راتوں کو اٹھ کر چیخنے لگ جاتا ہے۔ بہت ساری درگاہوں پر لے کر گئے ہیں، انگریزی علاج بھی کروایا ہے شہر لے جا کر، پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ چند دن کے بعد پھر وہی حالت ہو جاتی ہے، جانے کون سی چڑیل پیچھے پڑ گئی ہے میرے پتر کے۔ خالد نے چودھری نور الہی کی بات بڑے غور سے سنی اور اس بات میں سر ہلایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی کون ہے جو خالد کو راتوں کے اندھیرے میں نظر آتی ہے؟ خالد نے چودھری نور الہی اور پھر دلاور کی طرف دیکھا۔ نہیں، چودھری نور الہی نے بلند آواز میں کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر خالد کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ خالد نے جب دلاور کی طرف دیکھا تو دلاور کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا اور اس نے سر جھکا لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ عورت کون تھی، مگر اپنے اندر کے چور کو اپنے باپ سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ بانو تھی۔ خالد نے یہ بات کرتے ہوئے دلاور کی طرف دیکھا۔ بانو؟ کون بانو؟ چودھری نور الہی نے پوچھا۔ دلاور بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور خالد کی طرف مڑ کر کہنے لگا، لیکن آپ بانو کو کیسے جانتے ہیں؟ بیٹھ جاؤ چودھری دلاور، تم سکون سے بیٹھو تو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ دلاور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ چودھری نور الہی چلا اٹھا، کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ جی چودھری صاحب، آج میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، اور پھر بانو کے ساتھ ہونے والی اپنی پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات کی تمام رودات چودھری نور الہی اور دلاور کو سنا دی۔ دلاور کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ بانو کی روح بھٹک رہی ہے اور اسے راتوں کو پریشان کرنے والی بھی بانو ہی ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ بانو نے اپنا انصاف کرنے اور اس سے بدلہ لینے کے لیے خالد کو چنا ہے، اور بانو کی روح خالد کو سب کچھ بتا چکی ہے، بلکہ یہی نہیں، خالد کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر انصاف کا اختیار بھی دے چکی ہے۔ چودھری نور الہی کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے، بالکل ساکن سا کبھی خالد اور کبھی دلاور کو دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلا کر بولا، کیوں ہوئے دلاورا؟ یہ خالد باؤ کیا سچ کہہ رہا ہے؟ کیا واقعی تو نے فیض محمد کی لڑکی کا قتل کیا ہے اور باقی سب کچھ خالد باؤ نے جو بتایا ہے یہ سب سچ ہے کیا؟ جی ابا جی۔ دلاور کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ چودھری نور الہی نے جب سچ سنا تو غصے سے بپھر گیا اور بیٹھتے ہوئے زور سے صوفے کے بازو پر مکہ مارتے ہوئے بولا، اوے بے غیرتا، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے تو مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اوے ہماری ستوں پشتوں میں کسی نے ایسی بے غیرتی نہیں کی۔ یہ کام کرتے ہوئے تجھے ذرا غیرت نہ آئی کہ پنڈ کی بہو بیٹیاں اپنی ہی بہو بیٹیاں اور بہنیں ہوتی ہیں؟ اب جب برادری کو پتہ چلے گا، سارے پنڈ کو پتہ چلے گا، تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ تو نے تو پیو دادے کا شملہ مٹی میں رول دیا ہے۔ چودھری نور الہی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں ابا جی، دلاور نے کہا، اور حالت باؤ، جب سے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے میں نے ایک دن بھی چین سے نہیں گزارا۔ میرے کانوں میں ہر وقت بانو کے کہکے گونجتے ہیں، وہ راتوں کو مجھے آوازیں دیتی ہے، اس کی پرچھائیوں کے ناگ ہر وقت مجھے ڈستے ہیں۔ دلاور کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کے چہرے پر موجود داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے بالوں کو زور سے مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا، اور پھر ایک دم سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور خالد کے قریب نیچے قالین پر بیٹھ گیا اور خالد کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بولا، خالد باؤ، بانو نے آپ کو اپنا منصف بنایا ہے
اور آپ کو اختیار بھی دیا ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے اسے منظور ہوگا، تو خالد بہو آپ بانو کی روح کو قرار دے دو اور مجھے مار ڈالو۔ بانو کے ساتھ کی گئی بے وفائی مجھے چین سے جینے نہیں دے گی۔ بانو کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس سے کتنی محبت تھی۔ خالد دلاور کے سامنے سسک رہا تھا۔ محبت؟ تم اس کو محبت کہتے ہو؟ یہ محبت نہیں، ہوس ہے۔ دلاور بہو، محبت کرنے والے عزتوں کے لٹیرے نہیں ہوتے۔ آپ سچ کہتے ہو خالد بہو، لیکن میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ کسی کمزور لمحے کی دسترس نے مجھے گھیر لیا تھا۔ بانو سے کہو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اگر آپ زہر کا پیالہ بھی پینے کو کہو گے تو میں پی لوں گا، پر آپ بانو سے کہو کہ وہ مجھے اس اذیت بھری زندگی سے نجات دے دے۔ دلاور سلگ رہا تھا۔ اوپر بیٹھو چودھری دلاور، خالد نے کہا۔ خالد بہو، کیا فیض محمد کو اور اس کے باقی گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ چودھری نور الہی نے پوچھا۔ نہیں، فیض محمد اور اس کے گھر والوں تو کیا، اس پورے گاؤں میں بھی کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ بانو کو سانپ نے ڈس لیا ہوگا، کیونکہ دلاور نے اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد بانو کو جو دودھ پلایا تھا اس میں زہر تھا۔ چودھری نور الہی نے صوفے کی پشت سے سر ٹیک لیا اور پھر ایک دم آگے بڑھ کر بے چینی سے بولا، تو پھر اب کیا ہوگا خالد بہو؟ اگر بانو نے فیصلے کا اختیار تمہیں دیا ہے تو میں تمہیں اپنی عزت کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اور میرے پورے خاندان کو اس بدنامی سے بچا لو۔ تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، جتنی دولت چاہو گے میں دینے کو تیار ہوں، پر میرے پتر کو کورٹ کچہری کے چکروں سے بچا لو۔ اگر پنڈ میں پولیس آ گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ ارد گرد کے پنڈوں میں بھی بڑی بدنامی ہو جائے گی اور سیاسی ساکھ بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تم تو جانتے ہو کہ چودھری شمشیر جو میرا سب سے بڑا پتر ہے، ہر سال الیکشن لڑتا ہے۔ ہماری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چودھری نور الہی نے چہرے پر بچارگی لاتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، بانو نے فیصلے کا اختیار اگر مجھے دیا ہے تو میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں کہ اس کو انصاف ملے، اور میرا انصاف یہ کہتا ہے کہ چودھری دلاور کو صنوبر سے شادی کرنا ہوگی، اور آپ سب کو اس حویلی میں وہی عزت اور مرتبہ دینا ہوگا جو آپ کی دوسری بہوؤں کو حاصل ہے، اور تمہیں بھی صنوبر سے پوری طرح انصاف کرنا ہوگا اور اسے وہی عزت اور محبت دینا ہوگی جو اگر بانو تمہاری زندگی میں آتی تو تم اسے دیتے۔ صنوبر سے شادی؟ دلاور نے حیرت سے کہا۔ یعنی بانو کی بہن سے شادی؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنے کمی کی بیٹی اس گھر میں بہو بنا کر لے آؤں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ چودھری نور الہی نے غصے سے کہا۔ جب آپ کا بیٹا ایک کمی کی بیٹی کو اپنی محبت کے جال میں پھانس سکتا ہے، اس سے اپنی ہوس کو پوری کر کے اسے زہر دے سکتا ہے، تو پھر ایک کمی کی بیٹی کے سر پر عزت کی چادر رکھنے میں کیسی شرم؟ یہ تو نیکی کا کام ہے، اور آپ کی خدا ترسی اور انصاف پسندی کے تو ویسے بھی ارد گرد کے سبھی گاؤں میں چرچے ہیں، اور جب انصاف کرنے اور خدا ترسی کرنے کا وقت آیا تو یہ دوگلا پن کیوں؟ معاف کیجیے گا، اگر آپ کو اپنی بیٹی کی زندگی عزیز ہے تو دلاور کو صنوبر سے نکاح کرنا ہی پڑے گا، ورنہ مت بھولیں کہ بانو کی بے قرار روح جو یوں در بدر بھٹک رہی ہے وہ ساری زندگی دلاور کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور نہ ہی دلاور کو کسی اور کا ہونے دے گی۔ خالد نے چودھری نور الہی کی طرف چبھتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، لیکن کیا صنوبر سے شادی کر کے بانو کی روح کو قرار مل جائے گا اور اس کی روح کے ناک مجھے ڈسنا چھوڑ دیں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا بانو کی روح کو آپ کا یہ فیصلہ منظور ہوگا؟ اگر بانو کو آپ کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا تو؟ چودھری دلاور نے اپنے شک کا اظہار کیا۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ بانو کو میرا فیصلہ منظور ہوگا یا نہیں، پر مجھے یقین ہے کہ جب وہ صنوبر کو تمہارے ساتھ خوش دیکھے گی تو اس کی روح کو قرار آ جائے گا، کیونکہ بانو صنوبر سے بہت پیار کرتی ہے، اور فیض محمد صنوبر کی شادی ساتھ والے گاؤں میں کسی بوڑھے سے کر رہا ہے جو صنوبر سے عمر میں 35 سال بڑا ہے۔ اگر وہ دلاور کی دلہن بن کر اس گھر میں آ جائے گی اور بانو اپنی بہن کو خوش اور سکھی دیکھے گی تو مجھے یقین ہے کہ بانو کو میرے فیصلے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن کیا گاؤں والے باتیں نہیں کریں گے کہ چودھری نور الہی نے باقی بہویں تو اتنے اونچے گھروں سے لائی ہیں اور دلاور کے لیے ایک غریب کی بیٹی؟ چودھری نور الہی نے مزید کہا، نہیں بلکہ آپ کی خدا ترسی کے مثالیں قائم ہو جائیں گی کہ چودھری نور الہی نے اپنے کمی کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لیا ہے۔ یہ سب معاملات آپ کیسے حل کرتے ہیں یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ اس گاؤں کے چودھری ہیں، سارا گاؤں اور سارا گھر آپ کا حکم مانتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس معاملے کو سنبھال لیں گے اور اپنی سمجھداری اور انصاف پسندی کی بنا پر بہتر فیصلہ کریں گے۔ اب اجازت چاہوں گا۔ یہ کہہ کر خالد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دلاور نے بھی اٹھ کر خالد سے ہاتھ ملایا۔ وہ کچھ کھویا کھویا سا تھا۔ چودھری نور الہی نے خالد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، خالد بہو، ان سب باتوں کا کسی اور کو پتہ نہ لگنے پائے، اس کو آپ میری درخواست سمجھ لیں۔ آپ فکر نہ کریں چودھری صاحب، ایسا ہی ہوگا، خالد نے کہا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ آج کافی دن گزر گئے تھے، لیکن حویلی کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ خالد کو دیکھنا تھا کہ چودھری نور الہی اپنی انصاف کی پٹاری میں سے انکار کا ناگ نکالتا ہے یا جادو کی وہ چھڑی
جس کو گھمانے سے صنوبر دلاور کے پہلو میں دلہن کے روپ میں سج کر بیٹھے گی۔ خالد غسل خانے میں نہا رہا تھا کہ اسے باہر سے کسی کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ کوئی آیا تھا شاید، جو طفیل محمد سے خالد کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کون آیا ہے طفیل؟ خالد تولیے سے بالوں کو رگڑتا ہوا غسل خانے سے باہر آ گیا۔ ارے تم کرم دین، کہو بھائی کیسے آئے؟ چودھری صاحب تو ٹھیک ہے نا؟ خالد نے کرم دین سے پوچھا۔ جی خالد بابو، چودھری صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آج شام چودھری دلاور کا نکاح ہے، تو آپ 6 بجے تک پہنچ جانا۔ نکاح چودھری دلاور کا؟ کس سے؟ خالد نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جی اپنا فیض محمد ہے نا جی، جو چودھری صاحب کی زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسی کی بیٹی سے۔ اس کی بڑی بیٹی تو جی چند سال پہلے ہی فوت ہو گئی تھی۔ فیض محمد کی جی 2 ہی بیٹیاں تھیں اور دونوں بہنیں جڑواں تھیں، اور اسی وجہ سے شکل صورت میں بھی رتی فرق نہیں تھا۔ ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ان میں سے بڑی کون سی ہے اور چھوٹی کون سی ہے، صنوبر کون سی ہے اور بانو کون سی۔ کرم دین کی زبان کا سکوٹر سٹارٹ ہو گیا۔ اچھا؟ خالد نے یوں اچھا پر زور دیا جیسے واقعی ہی نہیں جانتا تھا، اور بالکل انجان بنتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، چودھری صاحب سے کہنا کہ 5 بجے کی ٹرین جب اسٹیشن سے گزر جائے گی تو پھر میں اس کے بعد فارغ ہوں گا، تب حاضر ہو جاؤں گا۔ کرم دین اچھا جی کہہ کر واپس چلا گیا۔ شام کو جب خالد حویلی پہنچا تو حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ صنوبر اور دلاور کا نکاح فیض محمد کے چھوٹے سے گھر کے آنگن میں ہی ہوا۔ فیض محمد اور اس کے گھر والوں کی خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور وہ اس کے اور چودھری نور الہی اور دلاور اور اس کے بھائیوں کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ خالد نے محسوس کیا کہ چودھری نور الہی، دلاور اور اس کے گھر والوں کے چہروں پر ایک اطمینان ہے۔ لگتا تھا چودھری نور الہی نے اپنے بیٹوں اور گھر والوں کو ساری صورتحال بتا دی تھی، اور ان کو بتا دیا تھا کہ اگر دلاور کی زندگی عزیز ہے تو ان کو اس فیصلے کو خوشی سے قبول کرنا ہوگا، اور سب نے ایسا ہی کیا۔ کسی کے چہرے پر کوئی ندامت یا غصہ نہیں تھا۔ خالد نے تنہائی ملتے ہی چودھری نور الہی اور دلاور کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے آج صنوبر کو نہیں بلکہ بانو کو عزت دی ہے۔ کوئی بھی انسان چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارے مذہب میں ہر مسلمان پر اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائی کا جان، مال اور عزت آبرو حرام ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، میرے فیصلے کی لاج رکھ لی۔ رات خالد دیر سے اسٹیشن سے واپس آیا۔ جانے کیوں آج اسے ڈر تھا کہ کہیں بانو سے سامنا نہ ہو جائے، کیونکہ اس کی بھٹکتی ہوئی روح کو بھی صنوبر اور دلاور کی شادی کا پتہ چل گیا ہوگا۔ لیکن رات سکون سے گزر گئی اور کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ بانو کی روح کو بھی شاید قرار آ گیا تھا۔ اگلے دن چودھری نور الہی کی طرف سے دلاور اور صنوبر کے ولیمے کی شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا، اور ارد گرد کے گاؤں کے سبھی لوگ اور وڈیرے بھی اس تقریب میں شامل ہوئے۔ چودھری دلاور بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ اس نے خالد کو بتایا کہ کافی دن سے اسے رات کو بانو کی روح دکھائی نہیں دے رہی اور نہ ہی اسے کوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ خالد نے مسکرا کر دلاور کو تسلی دی اور اسٹیشن واپس آ گیا۔ رات تقریباً آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، لیکن خالد کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر کروٹیں بدل رہا تھا۔ صبح کے قریب اس کی آنکھ ابھی لگی ہی تھی کہ خالد کو محسوس ہوا کہ کوئی کمرے کی کھڑکی کو آہستہ آہستہ ہلا رہا ہے۔ خالد کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کھڑکی کی طرف دیکھا تو اس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا، جبکہ خالد نے ہوا میں خنکی بڑھ جانے کی وجہ سے رات کو کھڑکی خود بند کی تھی۔ پہلے تو اس نے اس کو اپنا وہم سمجھا، لیکن جب خود اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا تو حیران رہ گیا۔ کھڑکی کے دوسرے پٹ پر ایک کاغذ چپکا ہوا تھا، جس پر موٹے حروف میں شکریہ کے الفاظ لکھے تھے اور ساتھ میں لکھا تھا، مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ خالد نے جھپٹ کر وہ کاغذ اتارا اور ایک بار پھر اس پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا، شکریہ، مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ خالد نے کھڑکی پوری کھول دی اور صبح کے ملگجے اندھیرے میں اسے دور کوئی سایہ کالی چادر میں لپٹا ہوا واپس جاتا ہوا نظر آیا۔ خالد کو یقین ہو گیا کہ بانو کی روح کو قرار مل گیا ہوگا۔ ختم شد۔